ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اسے محبت اور پیار ملے۔ ہمارے معاشرے میں یہی جنس ناپید ہے۔ ہر کوئی دوسروں سے توقع رکھتا ہے کہ اسے محبت اور پیار دیا جائے، مگر وہ خود اپنی محبت کا ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ محبت اور پیار کے علاوہ ہر انسان اہمیت اور احترام کا بھوکا ہے اور اس کی توقع دوسروں سے رکھتا ہے۔ وہ ہر کسی کو غیر اہم اور حقیر سمجھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیشتر انسان محبت، پیار، اہمیت اور احترام سے محروم رہتے ہیں۔ یہ محرومی انہیں نفسیاتی مریض بنائے ہوئے ہے۔ اس کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ ہر کسی کا منہ نوچنے پر تیار رہتے ہیں۔ ان میں صلح جوئی نام کو نہیں، ہر کسی کو شکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، چھوٹوں سے پیار نہیں اور بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ وہ تصور میں عظیم شخصیت بنے رہتے ہیں۔ اسے برتری کی الجھن کہتے ہیں، جو ایک خطرناک نفسیاتی عارضہ ہے۔ بڑا سیدھا اور قابل فہم اصول ہے کہ محبت دو، محبت ملے گی، عزت کرو تو عزت کراؤ گے، مگر اس اصول پر بہت ہی کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ ایسا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انہیں اونچے چبوترے پر رکھے ہوئے بت کی طرح پوجیں؟ علم نفسیات کی روشنی میں دیکھیے، جواب بڑا صاف ہے۔ یہ لوگ محرومیوں میں اور گمنام سے معمولی گھرانوں میں پیدا ہوئے اور اسی تنگ سے ماحول میں جوان ہوئے۔ یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں تو بہتر ہے۔ گمنام سے معمولی گھرانوں اور تنگ ماحول کا ذکر جو میں نے کیا ہے، اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے ایسے گھرانوں اور ماحول میں پرورش پانے والوں کی توہین کی ہے یا انہیں حقیر سمجھا ہے۔ عظمت کا گھرانے کے معمولی ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ تنگ و تاریک گلیوں میں رہنے والے بھی عظیم ہو سکتے ہیں۔ بڑے پن کا کار اور کوٹھی اور دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امیری اور غریبی اہمیت اور احترام کا پیمانہ یا ترازو نہیں بن سکتی۔ البتہ ہوتا یہ ہے کہ معمولی گھرانوں کے لوگ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور اس حقیر پن کو چھپانے کے لیے عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں۔ مثلا تحکمانہ لہجے میں بولنا، کسی کی رائے یا بات کو تسلیم نہ کرنا، دوسروں پر اپنی رائے اور اپنا حکم ٹھوسنے کی کوشش کرنا وغیرہ۔ اسے برتری کا مرض کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نقطہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور جن ماں باپ نے آپ کی پرورش کی ہے، اس ماحول کی گھٹن اور ماں باپ کے گھٹے گھٹے اثرات کو ذہن سے اتار دیں۔ یہ بات تو میں 100 بار کہہ چکا ہوں کہ ماضی سے آزاد ہو جائیں اور اپنے آج کو دیکھیں اور اسے خوشگوار بنائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ محبت، پیار، احترام اور اہمیت کے خواہش مند کیوں ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے جو آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے اکثر لوگ دوسروں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ مثلا اپنے محکمے میں معمولی سا عہدہ مل جائے تو انسان اپنے ماتحتوں اور چپراسیوں کے لیے فرعون بن جاتا ہے۔ اگر وہ خاوند ہے تو بیوی کو زرخرید لونڈی سمجھ لیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں میں گردن اونچی کر کے چلتا اور بیٹھتا ہے اور ہر کسی سے توقع رکھتا ہے کہ سب اس کا حکم مانیں۔ یہ رویہ اور احترام و اہمیت کا یہ نظریہ نہ صرف غلط ہے بلکہ آپ کی شخصیت کی مقناطیسیت اور نفسیاتی صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ کو وہ اہمیت نہیں مل رہی ہے جسے آپ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہ حاصل کرنے کے لیے آپ مزید غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ غلط طریقے آپ کے اندر بڑا تلخ رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے، تلخی یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ معمولی سا آدمی بلکہ آپ کے اپنے بہن بھائی اور بیوی بچے سبھی آپ کا رعب نہیں مانتے۔ یہ دونوں تلخیاں آپ میں جسمانی نقائص بھی پیدا کرتی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی زد معدے پر پڑتی ہے۔ ہاضمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے، معدہ گیس پیدا کرنے لگتا ہے کیونکہ غذا پوری طرح ہضم ہونے کے بجائے گلتی سڑتی ہے، خون میں حدت پیدا ہو جاتی ہے اور اعصابی نظام بگڑ جاتا ہے۔ میں نے بعض کیس ایسے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں اور ٹانگیں بھی کمزوری محسوس کرتی اور لڑکھڑاتی ہیں۔ دل پر بھی اثر ہوتا ہے جسے دل کی گھبراہٹ کہتے ہیں۔ ایسے کیس بیماری کو ہی اہمیت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ذرا سے نقص کو بہت بڑی بیماری بتا کر گھر والوں کی ہمدردی حاصل کرتے ہیں۔ اس رجحان سے جسمانی امراض جڑ پکڑ جاتے ہیں اور نفسیاتی لحاظ سے انسان نیوراسس کا مریض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا تمام تر رویہ، سلوک اور برتاؤ ایب نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی وبال جان بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ جنسی انحراف اور خود لذتی کے نشئی ہوتے ہیں۔
یہ عادت انہیں مزید کمتری کی الجھن میں اور گناہ کے احساس کی تلخی میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کا رد عمل بڑا ہی زہریلا ہوتا ہے۔ وہ اس نفسیاتی عمل اور رد عمل سے بچ نہیں سکتے جو ان کی ذات میں رونما ہوتا ہے۔ یہ بڑا ہی تباہ کن ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ محبت، پیار، اہمیت اور احترام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت ہرگز نہیں کہ آپ دوسروں کو اپنا غلام بنائیں۔ آپ ہر حربہ استعمال کر دیکھیں، آپ دوسروں کو اپنا غلام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنا خون جلانے میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محبت و پیار، اہمیت و احترام ہر انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری ہو جانے سے آپ نفسیاتی طور پر صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ان سے آپ کو دلی سکون ملتا ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے۔ مگر آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کو یہ مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مسرت کے راستے میں آپ کا اپنا لاشعور حائل ہے۔ آپ میں سے بہت سے خواتین و حضرات اپنے آپ میں تلخی سی محسوس کرتے رہتے ہیں، دل بجھا بجھا سا رہتا ہے، اور آپ معدے کے امراض میں بھی مبتلا ہیں۔ کوئی مسئلہ آ پڑے تو آپ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دراصل بزدل ہیں، لیکن بزدلی چھپانے کے لیے آپ دلیرانہ باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی باروب باتوں کو لوگ گیدڑ بھپکیاں سمجھتے ہیں تو آپ اور زیادہ کڑتے ہیں۔ آپ دوائیاں کھاتے چلے جاتے ہیں، مگر آپ کے جسمانی امراض جوں کے توں موجود رہتے ہیں۔ اپنی ذات کے اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ زندگی اور لوگوں کے متعلق آپ کا رویہ بڑا ہی